اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پاکستان میں جمہوریت جیسی کیسی ہے چل رہی ہے، کوئی تقریباً اب پہلے زرداری، پھر نواز شریف اور پھر عمران کو تقریباً 14-15 سال ہونے کو ہیں تسلسل کے ساتھ کام چل رہا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو آ جاتا ہے وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، جمہوری نظام چل رہا ہے، اس کو خراب نہیں ہونے دیں گے، پارلیمنٹ کا بڑا تقدس ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور جو الیکشن ہار جاتا ہے اس کو جمہوریت کا نام بھی بڑا برا لگتا ہے اور پارلیمنٹ اور ادارے بھی برے لگتے ہیں، اور اس کی ساری تگ و دو اس کام کے لیے ہوتی ہے کہ جیسے کیسے جیسے تیسے ہو سکے یہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، جتنے بھی منتخب ہو کے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے مر جائیں، کرونا ہو جائے ان کو اور میدان خالی ہو جائے، دوبارہ پھر ان کی باری آ جائے۔ یعنی اقتدار کے بغیر زندہ رہنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، جنہوں نے ایک دفعہ اقتدار کا مزہ چکھا ہوا ہے۔ پاکستانی عوام بیچاری ہر دور میں پستی ہے، جو بھی آتا ہے وہ پاکستانی عوام سے کہتا ہے کہ تھوڑی سی مشکلات برداشت کرنی پڑیں گی، پچھلی حکومتیں بڑا نظام گڑبڑ کر گئی ہیں، قرضے بڑے چڑھا گئی ہیں، اور یہی ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں مسلسل۔ کسی نے بھی آ کے عوام کو خوشخبری نہیں دی کہ کوئی عوام کے لیے بھی سوچے، کوئی اپنی مہنگائی کم کرنے کے لیے سوچے، کوئی لوگوں کی ملازمتوں کی فکر کرے، کوئی لوگوں کے روزگار کی فکر کرے، کوئی تعلیم پہ توجہ دے، کوئی ہسپتالوں پہ توجہ دے۔ اور تحریک ہے، تحریک سن رہے ہیں، چلتی آ رہی ہے، مسلسل چلتی آ رہی۔ زرداری کے خلاف بھی ایک نعرہ لگتا تھا، ایک زرداری جو سب سے بڑی بیماری ہے اس کا نام زرداری ہے۔ پھر نواز شریف صاحبان آ گئے، شریف برادران، تو ان کے خلاف بھی نعرہ لگتا رہا سارا ٹبر چور، اور اب جو صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھی شور پڑا ہوا ہے۔ تو عوام جو ہیں پریشان ہیں کہ یا اللہ یہ کیسے ہمارے حکمران اور ہماری لیڈرشپ کیسی ہے، یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اب اپوزیشن نے تقریباً 2 سال ہو گئے، پہلے مولانا دھرنا لے کے آئے، اور بدقسمتی ہے کہ مولانا کی ٹائمنگ ایسی تھی کہ ادھر کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہوا، ایک دم کشمیر پہ مودی نے قبضہ کیا، لاک ڈاؤن کیا، اور ادھر سے مولانا آ گئے دھرنا لے کر۔ مولانا نے تمام تر توجہ جو تھی کشمیر پہ ہونی چاہیے تھی، ہماری افواج کی، ہماری قیادت کی اور ہماری اپوزیشن لیڈرشپ کی اور عوام کی، اس ساری توجہ کو اپنے دھرنے کی طرف مبذول کروا لیا، اور کشمیری بیچارے آج تک ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ مولانا اپنے سیاسی حریف پہ الزام لگانے کے لیے یہ کہتے رہے انہوں نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے، کشمیر بیچ دیا ہے، اور وہ کہتے رہے کہ ہم نے پوری دنیا میں جس طرح مسئلہ کشمیر کو ہم نے زندہ کیا ہے۔ مولانا جواب دیں کہ وہ کیا کرتے رہے، وہ 10 سال کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، وہ مزے لوٹتے رہے ہیں اپنی چیئرمین شپ کے اور سارا بجٹ خرچ کرتے رہے ہیں، انہوں نے کشمیر کے لیے آج تک کوئی ایک کانفرنس بھی نہیں کی، آواز بھی نہیں اٹھائی کہیں۔ اچھا، اب مولانا پھر PDM بنا کے اس کے صدر بن کے بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے ولولے اور تنتنے کے ساتھ بار بار آ رہے ہیں، حملہ آور ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل بھی حالات سرحدوں پہ بہت خراب، روز 2 3 4 جوان اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ افواج پاکستان کے سالار سپہ سالاران جو ہیں، جرنیل جو ہیں، وہ دن رات اپنے وطن کے دفاع کے منصوبہ جات میں مشغول ہیں، اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف تو یہ لگے رہتے ہیں، ہمیشہ لگے رہتے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ان کا کام یہ ہے یہ کریں، یہ جلسے کریں، ریلیاں کریں، ان کا کام ہے کریں، عوام میں آئیں، مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں، حکومتوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس دفعہ ایک نیا کام شروع ہوا
کہ یہ اپوزیشن حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے یہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ جرنیلوں کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، افواج پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اور بڑا منہ چڑھا کے میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ دنیا کی کوئی فوج بھی ہوتی اور اس کے خلاف اس طرح کی مہم چلتی تو وہ اسے چند دنوں کے اندر اندر کچل کے رکھ دیتی، لیکن پاکستانی افواج کا دل بھی بڑا ہے کہ وہ روزانہ یعنی ٹکے ٹکے کے لیڈر جو ہیں کھڑے ہو کے بکواس کرتے ہیں اپنی فوج کے خلاف، اور مریم منہ بگاڑ کے، اور مریم صاحبہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کے والد گرامی قدر میاں نواز شریف صاحب سپریم کورٹ نے نااہل کیے، سپریم کورٹ نے انہیں جھوٹا کہا، بددیانت کہا، سپریم کورٹ نے ان کے خلاف نااہلیت کا فیصلہ دیا، اور وہ کسی نہ کسی طرح داؤ پیچ لگا کے سارے نظام کو، سارے سسٹم کو چکر دے کے لندن نکل گئے، اور اب وہاں جا کے وہ آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ میں نہیں واپس نہیں آؤں گا۔ یہاں سے منت ترلا کر کے گئے، وعدے کر کے گئے عدالتوں میں کہ ہم واپس آئیں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں آؤں۔ اچھا دوسرے صاحبان جو ہیں، اچھا وہ محترمہ جو ہیں وہ خود بھی عدالتوں نے ان کو بھی 7 سال کی سزا دی اور ضمانت پہ ہیں، اور وہ روزانہ ایسے منہ چڑھا کے، منہ بنا کے فوج کے خلاف باتیں کر رہی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں کسی کو، یہ کوئی بنانا سٹیٹ ہے، یہاں جنگل کا قانون ہے، کوئی غریب آدمی چھوٹا موٹا کوئی لفظ بھی بول دے تو اس کو پولیس ہی جوتیاں مارتی ہے، پولیس ہی نہیں جان چھوڑتی اس کی، اور یہ افواج پاکستان کے خلاف بول رہے ہیں، یہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بول رہے ہیں۔ اچھا وہ کیا رہے ہیں؟ وہ عدلیہ کو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، سپریم کورٹ کو بھی نہیں مانتے، جب انصاف لینا ہوتا ہے تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف دوڑتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ کی طرف دوڑتے ہیں، اور جب فیصلے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے خلاف سازش ہو گئی ہے، ہم تو ان عدالتوں کو مانتے نہیں، یہ جج بڑے بے ایمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر کھلم کھلا وہ ججوں کے بھی خلاف بول رہے ہیں اور افواج پاکستان کے خلاف بھی بول رہے ہیں۔ اور وہ نیب جو مشرف نے بنایا تھا اور اسے زرداری نے بھی قائم رکھا اور نواز شریف نے بھی قائم رکھا، اپنے دور میں انہوں نے بالکل اسے چھیڑا نہیں، اسے کرپٹ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مرضی کے چیئرمین لگائے ہوئے تھے۔ اب جب نیب میں بھی ایک صاف ستھرا دیانتدار آدمی چیئرمین بیٹھا ہوا ہے تو نیب پہ بھی تنقید ہو رہی ہے، روزانہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف انتقامی کارروائیاں، نہ یہ عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ یہ نیب کو مانتے ہیں، نہ یہ افواج پاکستان کو مانتے ہیں، نہ یہ اداروں کو مانتے ہیں، اور انہوں نے جو ہزاروں ایکڑ اراضی، سرکاری اراضی پہ قبضے کیے ہوئے ہیں وہ چھڑائیں، تب بھی یہ احتجاج کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور یہ اس کا الزام بھی افواج پاکستان پہ دے رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جو حکومت موجود ہے اس کے پیچھے چونکہ افواج پاکستان ہے، تو بھائی افواج پاکستان تو جو بھی حکومت آتی ہے پاکستان میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے حکومت کو سپورٹ کریں اور حکومت کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کا ساتھ دیں۔ اگر حکومت اور فوج ہی آپس میں لڑ پڑے تو کیسے ملک چلے گا جی؟ لیکن اب پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح افواج پاکستان کو اور ان کو لڑا دیا جائے اور عوام نکل آئیں ان کے خلاف، فوج کے خلاف نکل آئیں اور کسی طرح ہمیں اقتدار دلوا دیں، کسی طرح اس حکومت کو گھر بھیج دیں۔ اچھا ایک بیانیہ یہ ہے، میاں صاحب بڑا زبردست بیانیہ جی، بلے 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 میاں ساڈا شعر ہے، میاں صاحب نے بیانیہ کیا دیا جی، ووٹ کو عزت دو جی، ہم اداروں کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ بڑی اچھی بات ہے، تو میاں صاحب آپ آئے تو اسی رستے سے تھے، بچے کو پتہ پاکستان کے، آپ اسی رستے سے آئے تھے، آپ کو فیڈر کے ذریعے دودھ پلایا گیا، آپ کو گود میں بٹھا کے پالا پوسا گیا، 84 83 پھر 85 پھر 88 پھر 90 اب پھر 97 اب پھر 2013 میں آپ کے خلاف مقدمات ہی صرف واپس نہیں لیے گئے بلکہ ترامیم کی گئیں آپ کے لیے آئین میں اسپیشل، وگرنہ یہاں تو 2 دفعہ کے بعد تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے پہ پابندی لگ چکی تھی، لیکن یہ سارا کچھ آپ کے ناز نخرے انہی اداروں نے برداشت کر کے آپ کو تو تیسری بار بھی وزیر اعظم بنایا۔ کم از کم اگر کوئی انسانیت ہو انسان میں، نہ شکرہ نہ ہو،
تو وہ یہ سوچتا ضرور ہے کہ میرے ساتھ کسی نے اگر احسان کیا ہے تو میں اس احسان کا بدلہ اس طرح تو نہ دوں کہ میں اداروں پہ چڑھ دوڑوں، اداروں کو بدنام کروں، افواج پاکستان کو بدنام کروں۔ آپ نے آج کل یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے، آپ نے بھی اور آپ کی صاحبزادی نے بھی۔ ادھر میں داد دیتا ہوں کہ ادھر برداشت کی حد ہوتی ہے، کوئی انہوں نے آج تک آپ کو نہیں چھیڑا، آپ کے جلسوں کو نہیں روکا، کسی کو گرفتار نہیں کیا، کسی کو کوئی سزا نہیں دی، کسی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوا، لیکن آپ مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی آپ کا جلسہ ہے، جلوس ہے، کہیں پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے، کہیں بلوچستان کے خلاف بات ہو رہی ہے، کہیں افواج پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے، کہیں سندھی کو پنجابی سے لڑانے کی، اردو سپیکنگ کو سندھی سے لڑانے کی، پٹھان کو پنجابی سے اور پنجابی کو بلوچی سے لڑانے کی بات کری۔ یہ قیادت ہے؟ ایسی قیادت کو تو ایسے کاموں پہ شرم آنی چاہیے جو اپنے آپ کو لیڈر بھی کہتے ہیں، اور ان کے کرتوت ایسے ہیں جنہیں دیکھ کے عوام بھی پریشان ہے۔ تو آپ مسلسل اٹیک کر رہے ہیں، تو آخر سوال عوام کا یہ ہے، عوام یہ پوچھتے ہیں کہ آپ ایک طرف سے تو اداروں کو مداخلت نہ کرنے کا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ دعوت دے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہو کر اعلان پی ڈی ایم کے جلسے میں کہتے ہیں جی میں سلیکٹروں کو کہتا ہوں کہ پیچھے ہٹ جائیں، ان کے ساتھ ہم خود نبڑ لیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فوج جو ہے وہ اپنی حکومت کو چھوڑ کے دھکا دے دے کہ جاؤ بھی تم گڑھے میں گرو، ہمیں کیا تمہارے ساتھ؟ تو پھر وہ کس بات کی حفاظت کی ذمہ دار ہے جی پاکستان کی؟ مریم بی بی روزانہ ان سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہماری بات سنو اور ان کو نکالو اور ہمیں لے آؤ۔ ایک طرف سے یہ کہ اداروں کی مداخلت برداشت نہیں، دوسری طرف یہ کہ ان کو نکال کے ہمیں لے آؤ۔ یعنی معنی یہ ہوا کہ اگر ادارے کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوں، اور کون ہے جو انتخاب کے ذریعے، جیسا کا سب انتخاب ہے، میں تو آپ کے اس انتخاب کو پہلے دن سے نہیں مانتا، جعل سازی ہے، لیکن ہے، آپ بھی اسی کے ذریعے آئے ہیں، تو آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو انتخاب کے ذریعے آیا ہے آپ اسے نکالو اور ہمیں لاؤ۔ تو پھر آپ کا نعرہ کدھر گیا؟ آپ کا بیانیہ کدھر گیا کہ ہم اداروں کی مداخلت نہیں چاہتے، ہم جمہوریت کو آزاد کروانا چاہتے ہیں؟ تو آپ اداروں سے تو مداخلت کا مطالبہ کر رہے ہیں، کل جو آئے گا وہ بھی مطالبہ کرے گا ان سے کہ ان کو نکالو، ہمیں لے آؤ۔ تو اس طرح ملک تو آگے نہیں جا سکتا کسی صورت بھی۔ اپنے رویوں پہ غور کریں، اپنی تحریک پہ آپ ملک کا وقت ضائع کر رہے ہیں، بہت سارا وقت آپ ضائع کر چکے ہیں مختلف سیاسی جلسوں کے نام پہ، تحریک کے نام پہ، لیکن پہلی دفعہ میں نے دیکھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کے عوام نکلے نہیں ہیں۔ پاکستان کے عوام نے آپ کو مسترد کر دیا ہے، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ چور کون ہے اور ڈاکو کون ہے، اور چوروں کے ساتھ اب مجھے بھی بہت سارے دوست کارکن بھی اور ملنے والے بھی سوال کرتے ہیں جی لوگ کیوں نہیں نکل رہے حالانکہ اتنی مہنگائی ہے؟ تو میں نے دو باتیں کہی، میں نے کہا ایک تو لوگ جانتے ہیں کہ جو ہمیں نکلنے کا کہہ رہے ہیں یہ اپنی چوری چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری چوری جو عدالتوں میں اس وقت زیر غور ہے اس سے کسی طرح ہم جان چھڑائیں، اگر نئی حکومت آ جائے تو ہمارا مسئلہ، ہمارے مقدمات ختم ہو جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو، عوام یہ کہتے ہیں جس کے لیے نکلنا ہے وہ تو خود باہر بھاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میاں صاحب باہر، میاں صاحب کے صاحبزادے باہر، میاں صاحب کے بھتیجے باہر، میاں صاحب کے داماد باہر، سارے رشتہ دار باہر، ایک دو پھنسے ہوئے ہیں یہاں، وہ جیلوں میں ہیں، تو ان کے لیے عوام نکلے۔ عوام بہت زیادہ باشعور ہوگا الحمدللہ کہ عوام اب سوچتے ہیں کہ ہم نکلیں گے، کوئی کاز تو ہو نا، آخر کوئی مقصد ہو، ہمیں دین کے لیے بلایا جائے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے لیے بلایا جائے، ہمیں مہنگائی کے خلاف بلایا جائے، ہمیں کوئی دیانتدار قیادت نظر آئے کہ بھئی اس دیانتدار قیادت کے لیے نکلنا ہے، ہم پاکستان کے لیے ہمیں بلایا جائے تو لوگ نکلیں۔ لیکن جس کام کے لیے آپ بلا رہے ہیں آپ کا تو کوئی مقصد نظر ہی نہیں آ رہا، ایک لیڈر کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے، اور یہ ہم نے پہلے دن کہا تھا، انشاءاللہ میں اس پہ بھی کسی دن گفتگو کروں گا تفصیل سے، ہم نے تو پہلے دن کہا تھا پیپل پارٹی نہ استعفے دے گی، نہ پیپل پارٹی الیکشن کا بائیکاٹ کرے گی، نہ پیپل پارٹی دھرنا دے گی۔ آپ اس وقت کہتے تھے ہم ایک پیج پہ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلو ہیں، لیکن آج آپ کو پیپل پارٹی نے اپنا آئینہ دکھا دیا کہ تم فارغ ہو، ہمارے پاس حکومت ہے، ہم اپنی حکومت کیوں چھوڑیں؟ اور وہ الگ تھلگ ہو کے، اور اب آپ منہ چڑھا رہے ہیں آپ کا، اور آپ اپنی عزت بچانے کے لیے روز کہتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں۔ کس پیج پہ ہیں؟ آپ نے تو 31 کو استعفے دینے تھے، 31 کو آپ کے سارے استعفے مولانا فضل الرحمان کے پاس جمع ہونے تھے،
اور پھر آپ نے اسمبلیوں میں استعفے دینے تھے، آپ کے ممبر تیار نہیں ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں جی ہمارے پاس سارے استعفے آ گئے، ممبر کہتے ہیں ہم تو استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ سینٹ کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے کل پڑھا کہ مسلم لیگ نون نے بھی فیصلہ کر لیا سینٹ کے الیکشن کا۔ سینٹ کے الیکشن میں تو آپ کے جمہوری چیمپئن جو ہیں، آپ کے ایم پی ایز وغیرہ، انہوں نے مال کمانا ہوتا ہے، وہ استعفے کیوں دیں گے؟ وہ آپ کے لیے استعفے دیں گے جو آپ انہیں چھوڑ کے جب چاہیں کبھی جدے بھاگ جائیں، کبھی لندن بھاگ جائیں، آپ کے لیے استعفے دیں گے؟ وہ آپ کے لیے الیکشن لڑ کے آئے تھے۔ تو آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، اپنے معاملات پہ، اور خاص کر کے میری آپ سے ریکویسٹ ہے سیاست کریں، اپنے مخالف کے خلاف نکلیں، روزانہ جلسے کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن ایک تو قوم سے جھوٹ نہ بولیں۔ آپ جب سے شروع ہوئے ہیں آپ روز جھوٹ بولتے ہیں اور اگلے دن بدل جاتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اگلے دن دوسرا، اس سے اگلے دن تیسرا۔ نتیجہ یہ ہے کہ عوام لیڈرشپ سے بددل ہو گئی، عوام کا لیڈرشپ سے اعتماد اٹھ گیا۔ جو سب سے بڑا نقصان آپ نے سیاسی کیا ہے کہ آپ سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا۔ کل عوام کسی لیڈر کی بات پہ اعتماد نہیں کریں گے، اور یہ ملک کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اب ملک کے لیے اس سے بڑا حملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جو آپ نے کیا ہوا ہے۔ اب پہلے آپ کے دھرنے کے وقت کشمیر کا مسئلہ بہت زور پہ تھا، اس کو آپ نے دبایا، اور اب وہاں 2 مہینے سے مودی کے خلاف سکھ بیٹھے ہوئے ہیں دلی کا گھیراؤ کر کے، اور آپ یہاں دھرنے، بجائے اس کے کہ آپ اس وقت دیکھتے کہ ہمارا دشمن جو ہے اس کو ہم نے کس طرح زیر کرنا ہے، آپ آپس میں دست و گریباں ہیں۔ آپ مودی کے خلاف بولنے کی بجائے آپ ان سکھوں کی حمایت میں جو اس وقت کھڑے ہیں وہاں اس کے خلاف، ان کے خلاف ان کے حق میں بولنے کی بجائے آپ اپنی فوج کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو عوام کسی صورت بھی افواج پاکستان کی مخالفت برداشت نہیں کریں گے، اور آپ کے اس بیانیے سے ملک کا کوئی بھی ذی شعور آدمی، کوئی محب وطن آدمی آپ کے اس بیانیے سے متفق نہیں ہے۔ اپنی لڑائی آپ لڑیں، سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس میں اداروں کو خام خواہ نہ گھسیٹیں۔ اسی میں آپ کا بھی بھلا ہے، اسی میں ہمارا بھلا ہے، اسی میں پورے ملک کا بھلا ہے، اور ملک کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی محافظ فوج جو ہے اس کو خدا کے لیے بدنام کرنا اور اس پہ اٹیک کرنا، اس سے گریز کریں، اس میں کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے۔